تیسری چیز ہے نعمتوں پر شکر۔ ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، نعمتوں پر شکر یہ ورک شاپ ہے وظائف میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم بیٹھے ہوئے نا، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کاش ایسا ہو جائے نا، اور کچھ دیر بعد وہ کام ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ بجائے اس بات پہ کہ ہم نے ابھی بات کی ہی تھی، اللہ سے مانگا ہی تھا اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی بجائے ہم اتنے ناشکرے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہو اے کاش اس کی بجائے کچھ اور مانگ لیتے نا۔ بھئی آپ اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے اللہ رب العزت نعمت بڑھائیں گے۔ جب تم شکر کرو گے پھر اللہ رب العزت اس نعمت کو بڑھائیں گے، پھر تم جو بھی مانگو گے اللہ رب العزت پورا فرمائیں گے۔ لیکن ہماری ناشکری کی حالت یہ ہے کہ فوری اگر دعا قبول ہو جائے تو بجائے یہ کہ شکر ادا کریں، ہم کہتے ہیں اوہو اوہو یہ تو اچھا، اس سے تو اچھا ہوتا میں کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم تو اپنے جسم پر اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ہی شکر ادا کر دیں تو بڑی بات ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی آنکھ کا جو آئی بروز ہوتے ہیں، پپوٹا کہتے ہیں اسے، وہ کٹ گیا۔ ایک آنکھ پر پردہ تھا اور دوسری پر نہیں، دوسری آنکھ ایسی تھی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی۔ چند دنوں میں زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ ہر 2-3 گھنٹوں کے بعد آنکھ کی بینائی دھندلی ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہوا میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، وہ آنکھ پر جم جاتے ہیں، اس لیے آپ کو بار بار آنکھ دھونی پڑے گی۔ چنانچہ اسے ہر 2 گھنٹے کے بعد آنکھ دھونا پڑتی۔ آپ جانتے ہیں جب آدمی پانی میں زیادہ دیر نہائے یا کپڑے یا برتن دھوئے تو ہاتھ کیسے ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب وہ بار بار آنکھ کو دھونے لگے تو زخم سا بن گیا۔ اس کے بعد پھر جلن محسوس ہونے لگی۔ وہ پریشان تھے، ڈاکٹروں کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سالوں گزر گئے اس آنکھ کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے، کبھی احساس ہی نہیں ہوا میرے اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا میرے اوپر۔ مجھے یہ جو آنکھ کی میرے رب نے نعمت دی ہے، یہ میرے اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ تصور کیجئے، ایک چھوٹی سی تکلیف ہے لیکن زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے نعمتوں پر شکر ادا کیجئے، ناشکرے نہ بنیے۔ جو ملا ہے اس پر شکر کریں، جو نہیں ملا اس پر صبر۔ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک رول دیا ہے، اور وہ رول کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھو، دین میں اوپر والوں کو۔ دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھیں، اوپر والوں کو مت دیکھیں۔ آخرت کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں۔ وہ دیکھو کتنے اعمال کر گیا، اس کے بچے نے تو حفظ کر لیا، اس کے تو فلاں رشتہ دار بھی عالم بن گیا، فلاں بھی عالم بن گیا، فلاں نے تو اتنی نیکیاں کر لیں، فلاں نے تو اتنے حج کر لیے، اوہو میرے اعمال کتنے ہوئے۔ تو دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھیں۔ گاڑی پہ ہیں تو موٹر سائیکل والے کو دیکھیں، گرمی میں جا رہا ہے بیچارہ، کتنی مشکل ہو رہی ہے اس کی۔ جی بائک پہ ہیں تو سائیکل والوں کو دیکھیں، آپ تو سپیڈ سے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ کتنی مشکل میں ہے۔ سائیکل پہ ہیں تو پیدل والے کو دیکھیں، پیدل ہیں تو وہ جس کے پاؤں نہیں ہیں اس کو دیکھیں، لیکن نیچے دیکھیے، اوپر نہیں۔ جب اوپر دیکھتے ہیں پھر ناشکری ہوتی ہے، اور زوال آتا ہے نعمتوں پر۔ وہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اوپر دیکھنے کی وجہ سے ناشکری ہوتی ہے، اور جو نعمتیں ہیں وہ بھی
جاتی رہتی ہیں، یہ خاص طور پہ مسورات کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔